باب چل رہا تھا ایمان کا، کتاب الایمان کی دو روایات ہم نے پڑھ لی۔ آگے تیسری حدیث مشکات المصابیح کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 غلام آزاد کیا تھا اپنی زندگی میں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ارکان خمسہ 5 ہیں، جو ہم کہتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلامیات کی کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد خاص کامل بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب پتہ چلا توحید رسالت کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ آگے آئے گا وہ ڈیٹیل والی حدیث، جو نجدیوں والی روایت آئے گی نا، اس میں وہ آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک انڈیا کے ہیں، اب تو انڈیا نے بھی اس بندے کو نکال دیا انڈیا سے۔ اس کا ایک لیکچر تھا انگلش میں، اردو میں نہیں تھا، اگر اردو میں ہوتا تو بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، انگلش میں تھا۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ رسول اللہ کی رسالت کو مانے بغیر دنیا سے چلا جائے، اور کئی لوگوں کے، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک بزرگ آدمی تھے، ان کی سوچ تھی جو بھی تھا معاملہ، میں نے دیکھا سنا ان سے کہ ان کا بھی یہ نظریہ تھا، اور واضح طور کہتے اللہ کو مانتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، بس وہ نیک اچھے عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی ان کا نظریہ تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ نام گنوائے، فلاں عیسائی ہے، جیسے لاہور میں گنگا رام ہے، یہ ہندوؤں نے بنایا، یا کسی عیسائی نے کوئی ہاسپٹل بنایا، تو وہ اس بندے کا نظریہ تھا کہ وہ بھی جنت میں جائے گا، اگرچہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ حالانکہ فرمایا اسلام، قرآن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں قیامت تک اسلام رہے گا، اور فرمایا اس کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ ایک ہے، اللہ کی گواہی اور رسول اللہ کے عبد خاص اور رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ اسلام کی بنیادوں میں پہلی چیز ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا، فائدہ ہے اس کی؟ کوئی فائدہ، ضائع ہے عمل اس کے، کیونکہ پہلی چیز اللہ اور پھر رسول اللہ۔ اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی نہ مانتا اور توحید پہ یقین رکھ کے اس امت میں رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد اس کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، قرآن آیا، لیکن وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو ان کے الفاظ تھے کہ وہ بندہ بھی چانس رکھتا ہے جنت میں جانے کے۔ حالانکہ اجماع امت اس بات پر ہے، قرآن و سنت کا قطعی عقیدہ ہے، اور اس کے اندر کسی دنیا کائنات کے مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جن لوگوں تک دعوت پہنچی، یہ آگے آئے گا، ابھی حدیث میں آئے گا، دعوت پہنچی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر دنیا سے چلے گئے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کے اوپر اجماع امت، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کسی بھابی دیوبندی سنی شیعہ کا ہو اختلاف، کسی معتزلی، یہ کسی کو، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو فرمایا یہ پہلی چیز اللہ اور رسول اللہ کی گواہی دی، اور نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو کیا مطلب ہے قائم کرنے کا؟ ہمیشہ پڑھنا، تعدیل ارکان سے پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا، اللہ کی یاد میں ڈوب کے پڑھنا، ہاں وہ ملنگوں والا قائم کرنا نہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دینا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا، فرمایا جس نے رسی بھی رکھی جو رسول اللہ کے دور میں، اس کے خلاف بھی تلوار اٹھے گی نہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے۔ اور حج کرنا، حج اس پر ہے جس کی اللہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمائے۔ ایک روایت اس کی شرح کے اندر مولا علی قاری لکھتے ہیں، اگرچہ اس کی سند کے اندر کچھ کلام ہے، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استطاع الحج، جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا، فلیمت ان شاء یہودین و ان شاء نصرانی، تو چاہے وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے، اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یعنی حج ہوتے ہوئے، مال ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، پیسہ ہے، حج فرض ہے، اور اس کے باوجود بندہ نہیں کرتا حج، تو یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر، لیکن مومن وہ اس سے آگے کا درجہ ہے، وہ نیکسٹ لیول ہے، وہ ان چیزوں کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، انہیں اپنے اندر لانا پڑتا ہے۔ ایک عقیدے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ نظریات ہوتا ہے، کچھ عقائد، کچھ ایمان کی باتیں، وہ مومن۔ تو اسلام کے لیے یہ بنیادی 5 ہے۔ اگلی روایت
چوتھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ کی وجہ تسمیہ آپ کو بتائی تھی. ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں بتائی. اچھا وہ معروف ہے کہ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ آپ مختلف وجوہات لکھی ہیں. سب سے مشہور قول یہ ہے کہ ایک دن آپ نے اپنی آستین کے اوپر ایک بلی کا بچہ بٹھایا ہوا تھا. ہم اپنی پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں انہوں اس کو آپ نے بٹھایا اور اس کو پیار کرتے کرتے آپ آ رہے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ مبارک پڑ گئی. فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بلی کا بچہ. فرمایا یا باہر ہو بلی والے. بس اس کے بعد آپ کا نام پوری دنیا کائنات میں ابو ہریرہ مشہور ہو گیا، بلیوں والے. اور معروف ہے کہ آپ بلیوں سے محبت کرتے تھے. وہ آپ نے اسے سہلا رہے تھے اس کے وجود کو. اصل نام کے میں آپ کا اختلاف ہے. عبد شمس عبداللہ عبد الرحمن بن صخر. سب سے زیادہ صحیح قول جو ہے قریب وہ عبد الرحمن بن صخر کے بارے میں کہ آپ کا اصل نام یہ تھا. لیکن مشہور یہ بہت کم افراد کو پتہ ہے. بالکل محدثین میں بھی کثرت سے جہاں حدیث آتی وہاں نبی ہریرہ، اب یہاں بھی ابو ہریرہ آیا ہے. یہ تو نہیں ہے وہاں عبد الرحمن اصل نام نہیں ہے. یہ آقا کریم علیہ السلام کے جملوں کی تاثیر تھی کہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو ایک لقب عطا فرما دیا اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ پوری دنیا اس کا اصل نام بھول گئی. سرکار کے نام کی نسبت سے بندہ مشہور ہو گیا. یہ ایک آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس کی تاثیر تھی. آپ کثیر الروایات، سب صحابہ سے زیادہ روایات آپ سے مروی ہیں. اس کی وجہ وہ آپ خود بیان کرتے ہیں. وہ روایت کے اندر آگے آئے گی شاید. اس کے آپ فرماتے ہیں کہ میرے باقی مہاجرین و انصار صحابہ تجارت کرتے تھے، آتے جاتے تھے، کام کرتے تھے، سارے معاملات دیکھتے تھے. میں بندہ تھا صبح سے لے کے شام تک رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا. سفر و حضر حضور علیہ السلام کی جلوتوں خلوتوں میں ہر بات میں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے آپ کثیر الروایات ہیں. دیکھیں صحبت کا اسے پتہ چلا صحبت کا اثر ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. جتنی زیادہ صحبت ہو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ والوں کی، نیک بندوں کی، اچھے دوستوں کی، والدین کی جتنی زیادہ صحبت میسر آئے اتنا کچھ فائدہ زیادہ ہوتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، نالج میں اضافہ ہوتا ہے، تربیت زیادہ ہوتی ہے. برے لوگوں کی صحبت میں جو بندہ زیادہ رہے اس کی برائیاں بڑھتی ہیں. تو خیر آپ اس لیے کثیر و روایات ہیں. یہ اوپر انہوں نے لکھا ہے عبد شمس عبد عمر اور اسلام میں نام عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، لیکن غالب انہوں نے کنیت. یہ پہلی لائن کے اندر، یہ آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا. اسے یہ مرکات کے حوالے سے لکھا ہے. اچھا آگے دیکھ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں، شعبے ہیں. فافضل، اچھا وہ شعبے کیا ہیں؟ یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ لکھے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی لکھے ہیں. اور ڈیٹیل ہے لمبی، یعنی اس میں آ جاتا ہے اچھی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، محبت سے ملنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے، یہ ساری یعنی ایٹیکیٹس کی چیزیں. ابتدا میں کچھ عقائد کی ہیں، اللہ پر ایمان لانا، نبی علیہ السلام پہ، کتابوں پہ، قیامت پہ، آخرت پہ ایمان پہ، اور اپنا قبر سے اٹھنے پر ایمان لانا، باس بعد الموت، ان چیزوں پہ. اور باقی کچھ ایٹیکیٹس کی ہیں 70 اور کچھ ہیں، 73 شمار کی ہیں بعض نے. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ان میں سے سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کا قول. لا الہ الا اللہ کا یہ افضل ہے. اچھا یہ افضل کس اعتبار سے؟ ایک تو اس کا یہ معنی کہ لا الہ الا اللہ اسلام لانا سب سے افضل ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے افضل کام وہ ذکر اللہ ہے. لا الہ افضل، جیسے مولا علی قاری فرماتے افضل ذکری لا الہ. ہماری مسجدوں میں کئیوں میں دیکھا ہے نماز کے بعد سلام پھرتا تو ایسے ہی وہ بابے بزرگ بندے شروع کرتے ہیں افضل ذکری، بعد میں لا الہ الا اللہ شروع کرتے ہیں. اچھا تو فرمایا یہ افضل ہے سب سے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، کہنا، یہ سب سے افضل ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ، اور سب سے ادنا یعنی ان میں سے کم درجہ. ثواب اس پہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ پہ تو اعلیٰ ثواب ہے نا. فرمایا ثواب اس پہ بھی ہے، کیا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے اذیت والی چیز کو ہٹانا، پتھر کو ہٹا دینا، کانٹے کو ہٹا دینا، کوئی کیل سڑک پہ پڑا ہے اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا کہ کسی کے ٹائر میں نہ لگ جائے. ٹھیک ہے جی. کوئی اس طرح گلی کے اندر کوئی کھڈا بن گیا ہے اس کو جا کے پر کر دینا کہ یہاں پر کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. یہ چیزیں ہیں، ان سب کے اوپر ثواب ہے. اور روایات میں، فضائل کی باتوں میں، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آگے ایک درخت تھا، اس کی کچھ شاخیں تھیں درخت، وہ گزرنے والوں کے منہ پہ بجتا تھا اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی.
اور وہ گیا، اس نے جا کے اس کو کاٹ دیا ان شاخوں کو، تاکہ گزرنے والے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دی، یعنی خلق خدا کے خیال رکھنے میں صرف اس کام کی وجہ سے اس پر اتنی رحمت کر دی گئی، حالانکہ اس کو ادنا فرمایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ کی جو رحمت ہے نا، وہ بندے بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، یقین مانے ایسے ہی ہے۔ اب دیکھ لیں وہ بنی اسرائیل، صحیح مسلم کی روایت، بنی اسرائیل میں عورت فاحشہ عورت تھی جس کا کردار بھی اچھا نہیں تھا، وہ کتے کو پانی پلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما رہا ہے۔ اب یہ درخت کاٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما رہا ہے۔ یعنی جس چیز کو ادنا کہا گیا، اگر کوئی نیت سے وہ کر رہا ہے تو اس کو جنت مل رہی ہے، تو جو رسول اللہ کی محبت میں اعلیٰ عمل کرتے ہیں ان کا کیا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پہ کتنی رحمتیں فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ اور فرمایا نا آئندہ ظن بھی عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، خیال تو اچھا رکھ میرے بارے میں کہ اللہ وہ چنگیاں کرے گا، یہ خیال تو ہو نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہٹانا یہ ادنا ہے، درجہ ہے۔ اور آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمانی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں حیا کیا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں حیا یہ ہے حقیقت الحیا، ان مولاک لا یراک حیث نہاک، کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے منع کیا۔ یہ اللہ سے حقیقی حیا ہے۔ حیا صرف اپنا ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے مجھے شرم آتی ہے، ماسک لگا لیں آپ، بس کپڑا رکھ لیں مجھے شرم آتی ہے، جو ہو بڑی شرم آتی ہے، کیا جی آپ باہر جائیں مجھے شرم آتی ہے، دکان پہ جائیں مجھے شرم آتی ہے، یہ کوئی حیا نہیں ہے۔ حیا ایمانی مراد ہے، غیرت ایمانی مراد ہے۔ کس سے؟ گھر میں، باہر، بازار میں، دارالعلوم میں، اللہ سے حیا، رسول اللہ سے حیا، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں سے حیا، یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ سے حیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے تجھے منع کیا۔ گناہ نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ سے حیا آتی۔ برا کام نہیں کرنا، کیوں؟ رسول اللہ نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ کام نہیں کرنا، والد نے منع کیا، حیا، یہ حیا ہے۔ اب آپ اس کے الٹ خود ہی دیکھ لیں، بے حیائی پھر کیا ہوگی؟ بے شرمی، کہتے ہیں بندہ ہی بے حیا ہے۔ اصل میں بندہ، یہ لفظ کا اطلاق، یہ بندہ ہی بے حیا، یہ اصل میں اس کا سب سے پہلے اس کا اطلاق کس پہ ہوگا؟ جو اللہ کا بے حیا ہے، جو اللہ کے احکام کی نافرمانی ہے، اور پھر رسول اللہ کے احکامات کو، پھر بعد میں باقی ساری تو دنیا بعد میں، پہلے تو اللہ رسول ہے۔ اچھا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، فرمایا حیا کرو اللہ سے جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حیا اللہ سے کرنے کا حق یہ ہے کہ تو اپنے بندہ سر کی حفاظت کرے، سر کی، سمجھ آئی؟ کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، پیٹ کی حفاظت کرے، لقمہ حرام نہ جائے، آنکھ کی حفاظت کرے، یعنی یہ ساری چیزیں مفہوم یہ تھا بتانے کا۔ اور فرمایا کہ موت کو یاد کرے، آخرت کو میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھے، یہ ساری چیزیں اس طرح کی آپ نے بیان فرمائیں۔ اور فرمایا جو بندہ یہ کرتا ہے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، وہ اللہ سے ایسے حیا کرتا ہے جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا مقصد یہ ہے، حیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حیا یہ ہے کہ بندہ نافرمانی اللہ کی سے بچے اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، یہ حیا کا اصل مطلب ہے۔ چلیے اگلی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جس بندے سے من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، محفوظ رہیں۔ زبان سے چغلی کھولی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے خلاف باتیں نہ کرے، کسی کو گالیاں نہ دے، کسی کو برا نہ کہے، یہ زبان ہے۔ اور ہاتھ سے قتل نہ کرے کسی کو، کسی پر ظلم نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، چوری نہ کرے کسی کی، مسلمان کی ہیں، یہ بھی تو ہے نا حق۔ تو فرمایا یہ ہے مسلمان جس سے امن میں آ جائیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری زبانوں سے کتنا کہ لوگ امن میں ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کو کفر اسلام کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو جاتے ہیں آپس میں بندوں کے، اہل علم کے، تو وہ کہتے ہیں تو یہ تو وہ ایسا۔ اور صرف ان میں نہیں ہے، آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں، سیاستدانوں کے اختلاف دیکھ لیں، ان کی زبانیں سن لیں آپ ایک دوسرے کے خلاف، کیا کیا وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح باقی اہل ہر جگہ کے طبقہ آئے دنیا کے افراد اس طرح
ایک دوسرے سے اختلاف ہو جائے، وہ زبانیں ہیں. وہ کئی ویڈیوز ہیں کہ سیاستدانوں کے کچھ ایسے شارٹ کلپس انہوں نے جو ٹی وی پہ نہیں چلائے گئے، کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے، وہ زبانیں استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ معاملات اس طرح ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. فرمایا کامل مسلمان وہ ہے مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے بچے رہیں. والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اور کامل اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. کیونکہ سرکار جانتے تھے بعد میں آنے والے زمانے میں ہجرتیں وہ والی نہیں ہونی. اب ہجرت تو نہیں ہے نا، تو اب وہ یہ بات ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں نیت کے بیان میں. مہاجر اصل وہ ہے جو اللہ کے رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑ کے چلا جائے، اور اللہ اس کو بھی ہجرت کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ بھی مہاجر ہے ایک طرح کا. شریع. اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک بندے نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے مسلمان بہتر ہیں؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ اور زبان سے جس کے مسلمان محفوظ رہیں وہ بہتر ہے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں اس کی زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے. دنیا کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر جب تک میں مصطفیٰ سے پیار نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اچھا اب یہاں پر جو فرمایا لا محبت نہ کرے، وہ اس کا ایمان نہیں ہے تب تک جب تک محبت نہ کرے. محبت کون سی محبت ہے؟ یہاں پر قرآن کریم میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مسلمان کی شان ہے کہ نبی اس کی جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے، یعنی اپنی جان سے بڑھ کر وہ اپنے رسول اللہ سے پیار کرتا. یہ قرآن میں نشانی مومن کی بیان کی گئی. اچھا، اور ایک آیت میں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، وہ فرمایا بیٹے ہوں. وہ حضرت عمر وہ اس کا شان نزول بھی ہے کہ فلاں فلاں صحابہ نے اپنے رشتہ دار اڑا دیے، جنگ میں قتل کر دیے. ایک صحابی نے اپنے والد کی گردن اتار دی، وہ کافروں کی طرف تھے. ٹھیک ہے، ایک صحابی نے اپنے اس طرح تھے ان کے پھوپھیزاد تھے، کزن تھے، ان کی گردنیں اڑا دی. تو اس وقت وہ آیت اتری ہے. اس طرح کا یعنی رشتہ دار تھے ان کے اندر. تو فرمایا یعنی مومن کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، مومن کے رسول اللہ کے مقابلے میں اگر مومن کا باپ دادا خاندان جو بھی آ جائے وہ پرواہ نہیں کرتا، اللہ رسول کی پرواہ کرتا ہے. اب یہاں سے مراد محبت کی قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے محبت طبی، محبت طبعی، طبیعت کی محبت. بندہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، حالانکہ کسی نے کہا نہیں ہوتا امی سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، بہن بھائیوں سے محبت کرو، یہ کہا کسی نے نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتی ہے؟ محبت طبعی. ایک ہوتی ہے محبت عقلی، سوچ کے محبت ہے، یہ بھی ایک محبت ہے. دوستوں سے جو ہماری محبت ہوتی ہے عقلی ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے، حساب لگاتے ہیں اس کا، یہ بندہ کیسا ہے، اگر تو ٹھیک ہے پھر اسے محبت ہو جاتی. اگر بندہ ہی 2 نمبر ہے ہمیں محبت تو نہیں ہوتی، دوستی بھی ٹوٹ جاتی. یہ عقلی ہے. اب رسول اللہ سے کون سی محبت ہو؟ اچھا اس کے اندر اب مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں محبت طبی ہونی چاہیے، جیسے طبیعت میں محبت ماں باپ کی شامل ہوتی ہے، اس طرح طبیعت میں شامل ہونی چاہیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ملا علی قاری فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، ولیس المراد الحب الطبعی، محبت طبی مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اختیار کے تحت ہوتی نہیں ہے. محبت طبی میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا. ماں باپ سے محبت اختیار سے کرتے ہیں آپ، اگر چاہیں تو نہ کریں، چاہیں تو کریں، نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کہتے ہیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقلی ہونی چاہیے. کیسے؟ بندے کو دوائی سے محبت ہوتی ہے، کون سی؟ عقلی کے طبی. عقلی اس کو پتہ ہے دوائی اگرچہ طبیعت کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور کس کا دل کرتا ہے کڑوی دوائیاں کھانے کے؟ بیچارے یہ جو ہوتے ہیں ٹائیفائڈ کے مریض، وہ کھاتے ہیں دوائیاں، وہ اللہ معاف کرے بڑے معاملات ہوتے. کپڑوں سے دوائیوں کی اسمیل آنے لگ جاتی، اتنی طبیعت آوازار ہو جاتی ہے بندے کی، اور اتنا بندہ اپنے آپ سے اکتا جاتا ہے دوائیاں کھا کے اس طرح. اب دیکھیں دوائی کھانے کا دل نہیں کر رہا، تبھی محبت نہیں ہے اس سے، لیکن عقل کہہ رہی ہے کھائے گا تیرا فائدہ ہوگا، اس کے بغیر گزارا. ملا علی قاری فرماتے ہیں تیری طبیعت اچھی نہ ہو، طبیعت کہے نماز نہ پڑھ، طبیعت تو کہتی ہے فجر ٹائم سویا رہے، طبیعت تو نہیں کہتی تہجد پڑھ، طبیعت تو یہ بھی کہتی ہے چھڈ پرے مسجد جا کے کی کرنا ہے کہ نہیں. لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں عقل ان ساری طبیعتوں کو ذبح کر کے رسول اللہ کے فرمان کے پیچھے جانی چاہیے تھی. یہ محبت ہے عقلی محبت، سوچ کے کہ نا
طبیعت اگرچہ کہہ رہی نہیں پر سوچنا نہ فائدہ اسی میں ہے. دوائی بندہ کھاتا ہے، پتہ ہے طبیعت کو اچھی نہیں لگ رہی، لیکن پتہ ہے فائدہ اسی میں ہے. مومن کو بھی پتہ ہے اگرچہ طبیعت نہیں کرتی نیک کام کرنے کی، لیکن ہمارے آقا نے فرما دیا ہے فائدہ اسی میں ہی ہے، لہٰذا یہی کام کرنے، لہٰذا یہ محبت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور بھی ڈیٹیل کافی اس کی مولا علی قاری نے بیان کی ہے. یہاں پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات، امام قرطبی فرماتے ہیں ہر بندہ وَكُلُّ مَنْ صَحَّ ایمان، ہر بندہ جس کا ایمان صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کلمہ پڑھتا ہے یعنی اس کا عقیدہ اچھا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں لا یخلو عن وجدان شیء من تلک المحبہ، اس کا دل محبت مصطفیٰ سے خالی نہیں ہوتا. آگے قرطبی کہتے ہیں اگرچہ وہ بندہ وَإِنِ اسْتَغْرَقَ بِالشَّهَوَاتِ، اگرچہ وہ بندہ شہوتوں میں غرق ہوا ہو، اگرچہ نماز میں ڈنڈی مارتا ہو، اگرچہ 2 نمبریاں کرتا ہو، اگرچہ گناہ گار ہو، لیکن اس کے دل کے کونے میں محبت مصطفیٰ ضرور ہوتی ہے. اور اگرچہ وہ بے وقوف ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے وقوف ہے، گناہ نہیں کرتا، کام عقلی ہے نا، یہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور آگے امام قرطبی کہتے ہیں اکثر اوقات تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اذا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا جائے اشتاق الی رؤیتہ ہی، وہ جو نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتا، وہ بندہ جس کے عمل بھی بس ایسے ہی ہیں، بس یعنی ٹھیک ہے، بس پورا قصورہ کو نیک عمل، داڑھی بھی نہیں اس نے رکھی، اس کا بھی دل کرتا ہے میں نبی پاک کی زیارت کروں، اس کا بھی دل کرتا ہے میں مدینے جاؤں، اس کا بھی دل کرتا ہے جہاں حضور بیٹھے ہیں میں اس جگہ کو چوموں. یہ امام قرطبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کا بھی دل کرتا ہے. اور اگر اس کو بھی کہا جائے کلین شیف والے کو جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، داڑھی نہیں اس نے رکھی، پگڑی اس نے نہیں باندھی، اور نمازیں بھی پوری کوئی نہیں پڑھتا، بہت زیادہ تسبیحاں بھی وہ کوئی نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، اگر اس کو بھی کوئی ایسا موقع آ جائے، اس کو کہا جائے اور اس کے زندگی میں کوئی ایسا حادثہ بن جائے، وہ اپنے بیوی بچے ماں باپ آل اولاد کل قرب چیزیں حضور کے قدموں سے قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن اس کو اس محبت مصطفیٰ کا فائدہ رسول اللہ عطا فرمائے گا، اس کو اس کا بھی فائدہ ہوگا. یہ محبت ہے، یہ تو نہیں ہے محبت صرف داڑھی والا ہی، ہاں کامل محبت اس کی ہے، اکمل محبت اس کی ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی احکامات میں ڈھال رہا. یہ تو محبت کا ایک بڑا عظیم درجہ ہے. لیکن جو ذرا گناہ گار ہیں ان کے لیے یہ تو نہیں بالکل ہی جاؤ جہنم میں، یہ نہیں ہے ان کے لیے. ہاں ان کو کہا جائے، رغبت دی جائے، اس طرف لایا جائے، ان کو اس کو نفع ملے گا. اور آگے امام مولا علی قاری فرماتے ہیں اس محبت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ اللہ نے رسول اللہ کے صحابہ کو عطا فرمایا. ان جیسی محبت کائنات میں رسول اللہ سے کسی نے کی نہیں. تو لہٰذا جو بھی ہو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان بندے کا کامل نہیں ہے، یہ لازمی شرط.